بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کو ہمارے چینل فن اینڈ فیکٹس ہب میں۔ میں ہوں فضیل شہزاد اور آج میں بات کروں گا معدے کے السر، علامات، اسباب اور علاج کے بارے میں۔ معدے میں زخم ہو تو اسے السر کہا جاتا ہے۔ السر زیادہ تر حساس اور چٹ پٹی غذا کھانے کے شوقین افراد کو متاثر کرتا ہے اور ان عناصر سے السر کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ السر کی علامت: معدے کی خرابی میں سب سے پہلے بدہضمی کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی، ایک وقت کھانے کے بعد دوسرے وقت یوں ہی لگتا ہے جیسے کھانا پیٹ میں ہی رکھا ہوا ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، متلی کے ساتھ ساتھ منہ میں کھٹا پانی بھی بھر جاتا ہے۔ سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں ہلکا ہلکا درد اور کبھی کبھار مروڑ کے بعد موشن آتا ہے۔ قبض کی شکایت رہنے لگتی ہے اور پیٹ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہو تو سینے میں جلن رہتی ہے، منہ میں دانے نکل آتے ہیں اور خالی پیٹ ہونے پر سینے کی جلن زیادہ ہو جاتی ہے۔ درد کی صورت میں ناف کے مقام پر درد ہوتا ہے، جبکہ بڑی آنت میں سوزش ہو تو ناف کے نیچے درد کی لہریں سی محسوس ہوتی ہیں۔ السر کی وجوہات کو مد نظر رکھا جائے تو آنتوں اور معدے کے اوپر ٹشوز کی تہ بچھی ہوتی ہے جو ان اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ اس پر ہیلیکوبیٹنس نامی بیکٹیریا رہتا ہے۔ یہ ویسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اس کے باعث معدے کی اندرونی تہ میں سوجن آ سکتی ہے جس کی وجہ سے السر ہو جاتا ہے۔ درد دور کرنے والی ادویات کا دیر پا استعمال السر کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسپرین سمیت درد دور کرنے والی ادویات بنا ڈاکٹر کے مشورے کے زیادہ عرصے تک کھانا پینا السر کی وجہ بن سکتی ہے۔ دیگر کئی ادویات کا استعمال جیسے اسٹیرائڈز وغیرہ کے بھی ایک لمبے عرصے تک استعمال سے السر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ السر کے اثرات میں دائمی سر درد، درد سقیقہ، نظر کی کمزوری، دائمی قبض، بواسیر، آنتوں کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری اور جسمانی کمزوری جیسے اثرات شامل ہیں۔ اگر ہم کچھ چیزوں سے پرہیز کریں اور احتیاط کو مد نظر رکھیں تو ہم السر جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ روزانہ صبح شام چہل قدمی ضرور کریں، مرغن اور بازار کے کھانوں سے پرہیز کریں، کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھائیں، سادہ اور متوازن غذا کھائیں، لال مرچ سے مکمل پرہیز کریں، صبح شام دودھ یا دہی یا شربت میں اسبگول کا چھلکا ملا کر استعمال کریں، صبح شام 1 چمچہ شہد اور 2 چمچ زیتون کا تیل ملا کر استعمال کریں، زیادہ گھی اور تیل والی تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، زیادہ تیز چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ معدے کے السر کے حامل افراد کے لیے لائم جوس مفید ثابت ہوتا ہے۔ بکری کا تازہ دودھ السر کے مریضوں کے لیے شافی غذا ہے۔ دن اور رات میں کم از کم 3 بار استعمال کیا جانا چاہیے۔ گوبھی کا جوس دن میں مختلف وقفوں میں پینے سے بھی شفا ملتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔